بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین سید الاولین والآخرین امام المرسلین و خاتم النبیین سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا و حبیب الہ العالمین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداۃ المہدیین وصحبہ الاجمعین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. السلام علیکم یا سیدۃ النساء العالمین یا فاطمۃ الزہرا. السلام علیکم یا امیر المومنین یا علی مولا. السلام علیکم یا ابا محمد الحسن. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین. السلام علیکم یا شیخ جنید البغدادی. السلام علیکم یا شیخ علی بن عثمان حجویری. السلام علیکم یا شیخ عبد القادر جیلانی. السلام علیکم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری. السلام علیکم یا حضرت سید میرا حسین زنجانی. السلام علیکم یا حضرت سید یعقوب زنجانی. خواتین و حضرات، بر صغیر میں اولیاء اللہ کے امام شیخ علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ ہمارے پیش نظر رہتا ہے. آپ نے فرمایا تھا، سننے والے کا مقام بولنے والے سے بڑھ کر ہے، کیونکہ جو سنتا ہے وہ خالصتاً رب تعالیٰ کی رضا کے لیے سنتا ہے، اور جو بولتا ہے کبھی تو رب کی رضا کے لیے بولتا ہے، مگر بہت دفعہ اپنے نفس اور اپنی ذات ہی کو راضی کرنے کے لیے بول رہا ہوتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، میرا بولنا، ہم سب کا سننا پروردگار آپ کی رضا کے لیے ہو، ہماری ذات اور ہمارے نفس کی رضا کے لیے نہ ہو. آمین یا رب العالمین. خواتین و حضرات، اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو سیکنڈ محرم، دوسری محرم کی رات جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے 1443 ہجری، اور زنجانی لائبریری کے پلیٹ فارم سے ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم ذکر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام یہاں پر ریڈنگ سیشنز ہم نے منعقد کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اور اس پر جو موضوع ہے، ری ایمرجنس آف ٹروتھ، امام حسین اینڈ ہز ایئرز، سچ کا دوبارہ منظر عام پر آنا، حق کا دوبارہ منظر عام پر آنا، اور امام مظلوم امام حسین علیہ السلام کی اور آپ کے ساتھیوں کی سٹرگل، اور پھر آپ علیہ السلام کے جو ورثاء ہیں، جو ایئرز ہیں، ان کا تذکرہ کرنے کی ہم آنے والے دنوں میں کوشش کریں گے. خواتین و حضرات، آغاز میں دو چار باتیں میں ضرور یہاں پہ کہنا چاہوں گا. پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیملی کی جب گفتگو ہوتی ہے، خاص طور پہ واقعہ کربلا کی جب بات ہوتی ہے، تو تین چار طرح کے رویے ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک طرف تو جذباتیت ہے، آف کورس اتنا ظلم عظیم ہوا، اتنا بڑا سانحہ ہے تاریخ کا کہ جذباتیت اپنی جگہ اس کی ایک حیثیت اور اہمیت ہے، مگر ایٹ ٹائمز جذبوں کا غلبہ اتنا ہوتا ہے کہ امام کا پیغام، امام کا سفر، امام کی ساری سٹرگل وہ پس منظر میں چلی جاتی ہے. بعض اوقات
اہل بیت کے حوالے سے جب گفتگو ہوتی ہے اور امام کے حوالے سے جو گفتگو ہوتی ہے تو بہت ہم چیزوں کو ایموشنز کے علاوہ الٹرا فلوسافیکل بھی کر دیتے ہیں فلسفے کی مدد سے. یقینی طور پہ اہل بیت اور پروفٹ کی فیملی یقینی طور پہ ہائر انٹلیکچول فلوسافیکل ہماری وہ جو لینز ہے اس کا تقاضا کرتے ہیں اور ہمیں انٹلیکچولی اور فلوسافیکلی بھی اس موضوع کو دیکھنا چاہیے. مگر دیکھا یہ گیا ہے کہ ایموشنز اور فلسفی کے درمیان رہتے ہوئے امام کا پیغام جو ہے وہ عام انسان تک نہیں پہنچ پاتا. میری طرح کا جو کم علم، میری طرح کا جو ایک ایسا شخص جو کہ امام سے جڑنا چاہتا ہے، پروفٹ کی فیملی سے جڑنا چاہتا ہے، وہ فلسفے اور جذبے سے، جذبات سے ہٹ کر وہ آبجیکٹیولی سمجھنا چاہتا ہے کہ امام کی سٹرگل کیا تھی. تو آنے والے دنوں میں ہماری ایک اپنے حقیر سے درجے پر ایک کاوش ہے کہ ہم امام حسین اور امام حسین کی جو سٹرگل ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ اورینٹڈ آبجیکٹیو انداز میں پریزنٹ کرنے کی کوشش کریں گے. مقصد یہ ہے کہ امام کا پیغام سب تک پہنچے اور امام کے پیغام کو جو فرقہ واریت نے، سیکٹیرینزم نے جتنا نقصان پہنچایا ہے اور امام کے نام پر نعوذ باللہ ہم نے اپنے آپ کو جو تقسیم کیا ہے، اس تقسیم کو ہم اتحاد میں بدلیں، اس ڈویژن کو ہم یونین میں بدلیں. امام حسین کے جھنڈے تلے کسی ایک فرقے نے نہیں بلکہ پوری امت نے اکٹھے ہونا ہے، یکجا ہونا ہے، متحد ہونا ہے. اور اسی خانوادے کا ایک اور شخص، ایک اور ہستی ہمارے ٹائمز پہ انہوں نے حاضر ہونا ہے، تشریف لانی ہے، امام المہدی. اور جب تک ہم امام حسین کو کریکٹلی انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے اور امام حسین کو ایک سمبل فار یونٹی کے طور پہ پریزنٹ نہیں کریں گے، ہم وہ جو اینڈ آف ٹائمز کے اندر ایک ہستی نے آنا ہے، امام مہدی، اور وہ جو اینڈ آف ٹائمز کے ٹیسٹ آنے والے ہیں ہم ان میں بھی غفلت کا شکار ہوں گے، نیگلیجنٹ ہو جائیں گے اور شاید سیدھی راہ کو کھو دیں گے. تو ری ایمرجنس آف ٹروتھ، امام حسین اینڈ ہز ایئرز، زنجانی لائبریری کے پلیٹ فارم سے ہماری یہ چھوٹی سی کوشش ہے کہ آبجیکٹیو انداز میں ہم اہل بیت اور خاص طور پہ امام حسین کی سٹرگل کو سمجھنے کی کوشش کریں. آج پہلا دن ہے 2 محرم الحرام، اور آج کے دن ہم نے یہ سوچا کہ ہم قرآن اور حدیث کو بیس بنا کر، فاؤنڈیشن بنا کر، اور جو اوتھینٹک سورسز ہیں ان کو بیس بنا کر اہل بیت کی جو ٹرم ہے اس کو سمجھنے کی ہم سب سے پہلے کوشش کریں اور قرآن اور سنت سے دیکھیں کہ اہل بیت ایز اے ٹرم کہیں ایگزسٹ بھی کرتی ہے، اہل بیت کا مطلب کیا ہے. تو یہ آج ہمارا مقصد ہوگا. سیشن کے اختتام پر، کلمینیشن پر، صبا صاحبہ کچھ احادیث جو ہیں امام المہدی کے حوالے سے بھی پریزنٹ کریں گی اور یہی ہمارا فارمیٹ ہوگا. ہم امام مہدی کے بارے میں بھی احادیث بیان کیا کریں گے، پریزنٹ کیا کریں گے کیونکہ اٹ از ریلیونٹ ود آر ٹائمز، اور امام حسین کی سٹرگل کے اوپر تو آف کورس ہم ان دنوں میں فوکس کریں گے. تو خواتین حضرات، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شان بشریت کے ساتھ اس کائنات میں بھیجا. He was sent as a human being. ویسے ہم سورۃ الکہف پڑھتے ہیں تو سورۃ الکہف کی آخری آیت میں رب العزت پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اعلان کر دیں کہ میں تم جیسا، تم لوگوں کی طرح کا ایک ہیومن بینگ ہوں. یعنی اللہ رب العزت نے کریشن کے لیول پر پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ہیومن بینگ کے طور پر یہاں پر بھیجا. ہی واز اے ہیومن، الحمدللہ. اور یہ انسانوں کے لیے شرف ہے کہ رب العزت نے اپنے محبوب ہستی کو ایک انسان، ایک شان آدمیت کے ساتھ، شان انسانیت کے ساتھ، شان بشریت کے ساتھ ان کو اس کائنات پر بھیجا. ہم جب ہیومن بینگز کو دیکھتے ہیں تو کوئی بھی ہیومن بینگ، ہم خود بھی، وی آل آر ہیومنز، تو 2 طرح کے ریلیشن شپ جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں.
ایک جس گھر میں ہم پیدا ہوتے ہیں، جو ہمارا خاندان ہوتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہمارا بلڈ ریلیشن شپ ہوتا ہے، خون کا تعلق ہوتا ہے، اور وہ ہمارے لیے ایک بہت ہی اہم انسٹیٹیوشن ہے، خاندان کا انسٹیٹیوشن، فیملی کا انسٹیٹیوشن. اور اسی طرح جب ہم بڑے ہوتے ہیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں، اپنی پروفیشنل لائفز میں آتے ہیں، تو پھر ہمارے دوست بنتے ہیں، ہمارے ساتھی ہوتے ہیں، ہمارے کمپینینز ہوتے ہیں، اور ان کی مدد سے بھی ہم زندگی کے جو دیگر ہماری رسپانسبلٹیز ہیں انہیں ادا کرتے ہیں. اب پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شان بشریت کے ساتھ اس دنیا میں بھیجے گئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی رب العزت نے ایک خاندان عطا کیا، ایک فیملی عطا کی. اور اسی طرح پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کے لیے رب العزت نے ان کو انصار، ان کے ہیلپرز، ان کے فرینڈز ان کو عطا کیے. تو اگر پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم لائف کو دیکھیں تو یہی دو طبقے ہیں جو ان کے ارد گرد ہیں. ایک پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیملی ہے، اور دوسرے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنریبل بلیسڈ کمپینینز ہیں، ان کے ہیلپرز ہیں، ان کے دوست ہیں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو دوست ہیں، جو کمپینینز ہیں، وہ تو صحابہ کرام کہلائے، اور ہر صحابی امت کے سر کا تاج ہے. ہر صحابی، ہم اس کا ادب کرتے ہیں، ان کا ادب ہم پر واجب ہے، ان کا ادب، ان سے محبت کرنا ہم پر فرض ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ہیلپر، سارے فرینڈز ہمارے لیے بڑے آنریبل ہیں. اسی طرح رب العزت نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک فیملی عطا کی، ایک گھر عطا کیا، اور اس گھر میں جو افراد رہتے ہیں وہ پروفٹ کے گھر والے ہیں. اور ان گھر والوں کے لیے جو ٹرم اسلام کے اندر ڈیولپ کی گئی اس کو اہل البیت کہتے ہیں، پیپل آف دا ہاؤس ہولڈ، پیپل آف دا ہاؤس. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، اہل بیت النبی، پروفٹ کے آنریبل پیرنٹس، پروفٹ سے پہلے پردہ فرما گئے، پروفٹ کے گرینڈ فادر، پروفٹ کے انکلز، پروفٹ کی وائفز، اسی طرح پروفٹ علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اولاد، یہ سب لوگ پروفٹ کی فیملی ہے، پروفٹ کے گھر والے ہیں. اور اگر ہم ایک منٹ کے لیے تھاٹ ایکسپیریمنٹ کے لیول پر سوچیں، امیجن کریں، تو پروفٹ کے کمپینینز جو بڑے آنریبل ہیں، بہت بلیسڈ ہیں، وہ پروفٹ کی کمپنی کو لمیٹڈ ٹائم کے لیے انجوائے کرتے ہیں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر مبارک سے باہر آتے ہیں، جب اپنے خانہ اقدس سے باہر آتے ہیں، تو صحابہ کرام پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی کو انجوائے کرتے ہیں، ان صحبت کو انجوائے کرتے ہیں. لیکن پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں واپس تشریف لے جاتے ہیں تو اب صحابہ کرام ہر وقت پروفٹ کے گھر میں نہیں آ سکتے. وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نورانی پریزنس اور وہ نورانی کمپنی کو انجوائے نہیں کر سکتے جو گھر والے جیسے کر سکتے ہیں. اینڈ وی آل نو ہمارا فیملی کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب ٹیمپریرلی باہر تشریف لاتے ہیں اور پھر جب اپنے گھر میں جاتے ہیں تو پیپل آف دا ہاؤس ہولڈ، پیپل آف دا فیملی، ان کو یہ یونیک آنر حاصل ہے کہ وہ باہر بھی پروفٹ کی کمپنی کو انجوائے کرتے ہیں اور وہ گھر میں بھی پروفٹ کی کمپنی کو انجوائے کرتے ہیں. وہ باہر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اور وہ گھر میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں. تو یہ اہل البیت، اہل بیت النبوت، امام علی مقام امام حسین اس طبقے کے، اس آنریبل بلیسڈ فیملی کے ایک اہم فرد ہیں. اور آنے والے دنوں میں ہم نے انہی کے بارے میں کانورزیشن کرنی ہے، گفتگو کرنی ہے. تو ایز اے ہیومن ہمیں پہلے یہ انجوائے، اس کو انڈرسٹینڈ اور امیجن کرنا پڑے گا کہ پروفٹ واز بلیسڈ with the best family, and Prophet sallallahu alaihi wasallam was also blessed with the best set of companions. دونوں لیولز پہ اللہ نے ان کو بلیس کیا. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ کامل انسان ہے، انسان کامل ہے، آپ پرفیکٹ ہیومن بینگ ہیں،
تو جب ہم کمپیئر کرتے ہیں پچھلے پروفٹس کو، تو پچھلے پروفٹس کو اس درجے کے کمپینینز اور اس درجے کی فیملی نہیں ملی جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئی ہے۔ آپ جناب نوح علیہ السلام کو دیکھیں تو جناب نوح علیہ السلام کی فیملی میں انہی کا ایک بیٹا پیچھے رہنے والوں میں سے تھا، ان کی زوجہ نے ان کی وہ ہیلپ نہیں کی۔ آپ حضرت لوط علیہ السلام کو دیکھیں تو ان کی زوجہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، لیکن اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ہر لیول پر پرفیکشن عطا کی، فیملی کے لیول پر بھی ان کو پرفیکشن عطا کی، ان کو بیسٹ فیملی اللہ رب العزت نے عطا کی۔ تو یہ جو ہمارا آج کا سیشن ہے، اس میں ہم یہ جو ہمارا انیشل سا آرگومنٹ ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز بلیسڈ ود بیسٹ فیملی اور اہل بیت النبی، تو آئیے قرآن سے دیکھتے ہیں اور حدیثوں سے سمجھتے ہیں کہ یہ ٹرم قرآن میں اور حدیث میں اگر استعمال ہوئی ہے تو کن لوگوں کے لیے یہ ٹرم استعمال کی گئی ہے۔ خواتین حضرات، ہم سورہ شورا کی ایک آیت پڑھیں گے، مگر سورہ شورا کی آیت پڑھنے سے پہلے ایک چھوٹا سا ہم ڈی ٹور کریں گے۔ قرآن کے اندر جگہ جگہ رب العزت پروفٹس کے فنکشن کو بتا رہا ہے کہ اللہ کے نبی اللہ رب العزت کا پیغام پھیلاتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، اور پروفٹس کی یہ خصوصیت اللہ رب العزت تھرو آؤٹ قرآن میں بتا رہے ہیں۔ پروفٹس جب اللہ کا پیغام پھیلاتے ہیں، اللہ کا میسج پہنچاتے ہیں، تو وہ اس ایفرٹ کے اوپر کوئی کمپنسیشن یا کوئی اجرت نہیں لیتے، وہ صرف پیورلی سنسیریٹی کے لیول کے اوپر، ڈیووشن کے لیول کے اوپر اللہ رب العزت کا پیغام پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ قرآن میں یہ مضمون کہ اللہ کے نبی کوئی اجرت طلب نہیں کرتے، میری طالب علمانہ ریسرچ کے مطابق کوئی 12 سے 14 مقامات کے اوپر اللہ رب العزت نے اس بات کو نازل کیا ہے۔ اور اگر ہم یہ آیات دیکھیں تو رب العزت سورہ یاسین میں، جیسے سورہ یاسین کی آیت نمبر 21 ہے، جس میں اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں، اور پیچھے اس کا کانٹیکس بھی ہے لیکن ہم اس کو آیت کو ہی پڑھ لیں، ایسے لوگوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی جو اللہ کے انبیاء کی یہاں پر بات ہو رہی ہے، تو اللہ کے نبی کون ہیں؟ جو کوئی معاوضہ نہیں مانگتے، وہ کوئی کمپنسیشن نہیں مانگتے، اور وہی ٹرولی گائیڈڈ ہے۔ اسی طرح قرآن میں سورہ شعراء، قرآن کی 26ویں سورہ ہے، سورہ مبارکہ شورا، اس میں جناب نوح علیہ السلام فرماتے ہیں، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول بن کر آیا ہوں، سو تم اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف سب جہانوں کے رب کے ذمہ ہے۔ تو جناب نوح کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اطاعت کرو، میں ٹرسٹ وردی میسنجر ہوں، اللہ کا پروفٹ ہوں، اور میں کوئی کمپنسیشن تم لوگوں سے نہیں مانگ رہا، میری کمپنسیشن تو رب تعالیٰ کے پاس ہے۔ اسی طرح سورہ شعراء میں جناب ہود علیہ السلام بھی ایگزیکٹلی یہی فرما رہے ہیں، اور میں تم سے اس تبلیغ کے لیے یعنی کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو فقط تمام جہانوں کے رب کے ذمہ ہے، میں تم لوگوں سے کوئی کمپنسیشن نہیں مانگ رہا، جو بھی ریوارڈ ہے وہ تو رب العزت ہی مجھے عطا کریں گے۔ جناب صالح علیہ السلام سورہ شورا میں ہی آگے جا کے، یہ آیت نمبر 145 ہے، جناب صالح علیہ السلام بھی یہی فرما رہے ہیں، میں تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، کوئی کمپنسیشن نہیں مانگتا، میری کمپنسیشن تو رب تعالیٰ کے پاس ہے، سارے جہانوں کے پروردگار کے پاس ہے۔ جناب لوط علیہ السلام سورہ شعراء میں وہ بھی یہی فرما رہے ہیں، میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو رب العالمین کے پاس ہے۔ جناب شعیب علیہ السلام بھی اسی طرح فرما رہے ہیں، یہ آیت نمبر 180 ہے سورہ شعراء کی،
اور میں تم سے اس تبلیغ حق پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین کے پاس ہے۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ طور میں، یہ سورہ طور ہے قرآن کی 52 سورت ہے، یہ سورہ طور میں اللہ فرما رہے ہیں، پروفٹ کو خطاب ہے کہ آپ ان سے کوئی اجرت طلب فرماتے ہیں کہ وہ تاوان کے بوجھ سے دبے چلے جا رہے ہیں۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کرتے ہیں تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس تبلیغ کے لیے کوئی کمپنسیشن مانگ رہے ہیں کہ وہ کمپنسیشن کی وجہ سے برڈنڈ فیل کر رہے ہیں کہ ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ یعنی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنی تبلیغ کے لیے کوئی کمپنسیشن طلب نہیں کرتے۔ اسی میسج کو سورہ قلم میں 68 نمبر سورہ ہے، کیا اللہ کہہ رہے ہیں کیا آپ ان سے کوئی معاوضہ مانگ رہے ہیں کہ وہ اس کے بوجھ سے دبے چلے جا رہے ہیں؟ اسی طرح پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں، قرآن کی آیت ہے، آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے اس پر کچھ معاوضہ نہیں مانگتا، مگر جو شخص اپنے رب تک جانا چاہے تو راستہ اختیار کر لے۔ یعنی میری طرف سے کوئی کمپلشن نہیں ہے، آئی ایم ناٹ سیکنگ اینی کمپنسیشن، اور میں تمہیں کمپیل بھی نہیں کر رہا کہ تم میری باتوں کو مانو۔ اسی طرح سورہ زمر 39 سورہ ہے، تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں فرما دیجئے میں تم سے اس یعنی تبلیغ کے لیے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں، اور یہ قرآن تو سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، اور تمہیں تھوڑے ہی وقت کے بعد خود اس کا حال معلوم ہو جائے گا۔ تو اللہ کے انبیاء تھرو آؤٹ، پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت، اللہ کا ان کے ساتھ ایک ایسا معاملہ ہے کہ وہ اللہ کا پیغام جب پھیلا رہے ہیں، تبلیغ جب کر رہے ہیں، توحید و رسالت کے مسائل جو وہ بیان فرما رہے ہیں، تو اللہ کے انبیاء اس پر کوئی کمپنسیشن طلب نہیں کرتے۔ یہ ان کا سٹیٹس یا اسٹیشن ہے ہی نہیں۔ یہ سورہ سبا سورہ نمبر 34، اس میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہے ہیں فرما دیجئے میں نے یہ جو احسان تم پہ کیا ہے، میں اس کا کوئی صلہ نہیں مانگتا، جو صلہ تم سے مانگا ہو وہ بھی تم ہی کو دے دیتا ہوں۔ یعنی اگر اجر کوئی ہے بھی، ریوارڈ ہے بھی، وہ بھی تمہیں دے رہا ہوں، میرا اجر صرف اللہ ہی کے ذمہ ہے۔ I am seeking compensation / reward from Almighty Allah, not from you all۔ اب یہ قرآن میں کوئی 12-13 کوئی 8-10 تو بھی ہم نے پڑھ بھی لیے ہیں، 12 یا 13 مقامات ہیں جن میں پروفٹس جو ہیں میسنجرز آف اللہ تعالیٰ ہیں، وہ کمپنسیشن نہیں مانگ رہے کوئی بھی۔ لیکن یہ قرآن کی سورہ شورا 42 وہ شعراء تھی، دا پوئٹس، یہ شورا ہے، سورہ شورا، اس میں رب العزت کی جانب سے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بہت ہی انٹرسٹنگ حکم دیا جا رہا ہے۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں کہہ رہے، اللہ حکم دے رہے ہیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور آیت کا ترجمہ ہے، یہ سورہ شورا کی آیت نمبر 23 ہے، میں درمیان سے اس کا وہ ٹکڑا پڑھ رہا ہوں۔ میں اس پر یعنی تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، I don't demand any compensation۔ تمہیں میں نے اللہ کا تعارف کروایا، اللہ ایک ہے، تمہیں میں نے فرشتوں کا بتایا، انبیاء کا بتایا، پچھلی کتابوں کا بتایا، جنت دوزخ کا بتایا، نماز روزہ زکوٰۃ حج کا بتایا، تم جہنم کی طرف جا رہے تھے، تمہیں جنت کی طرف میں لے کے آیا۔ یہ سارا جو کام پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں پروفٹ کو؟ فرما دیجئے، say it loud, proclaim it، میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا مگر میری قرابت سے مودت مانگتا ہوں۔ قرابت میرے جو قریب لوگ ہیں، مودت محبت کی سپرلیٹو ڈگری۔ قرآن کی آیت اگر ہم برکت کے لیے پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا
اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، فرما دیجئے میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا مگر میری قرابت سے مودت۔ سورہ شورى آیت نمبر 46۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوا کہ یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے کہ ان سے آپ کوئی کمپنسیشن ڈیمانڈ نہ کریں، مگر اگر یہ کمپنسیشن دینا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے؟ یہ محبت کریں، محبت کی بھی سپرلیٹو ڈگری، مودت کریں گے۔ کس سے؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قربا ہیں، جو ان کے لفڈ ونز ہیں، جو ان کے قریب ہیں، جو ان کے نیئر اینڈ ڈیئر ونز ہیں۔ تو اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ الہ العالمین اینڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتایا جائے کہ یہ قربا میں کون سے لوگ شامل ہیں، تاکہ یہ بات ابھی تو جنرل ہے، ابھی یہ بات اسپیسیفک نہیں ہوئی، ابھی تو یہ بات جنرل ہے، ہمیں اسپیسیفکلی بتایا جائے تاکہ ہم ان ہستیوں سے محبت اور مودت کا معاملہ کریں۔ تو اس وقت میرے پاس یہ تفسیر مظہری ہے، دیگر تفسیریں بھی ہیں، تفسیر در منصور کو یہاں پر کوٹ کیا جا رہا ہے، تو برکت کے لیے ہم یہ اس تفسیر میں سے ایک جملہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ کون لوگ ہیں جن سے محبت قرآن ہم پر فرض کر رہا ہے۔ تو کہتے ہیں جی ابن ابی حاتم بہت بڑے قرآن کے اسکالر ہیں، ان کی قرآن کی تفسیر بھی ہے، کلاسیکل ایرا کے، پرانے آج کل کے نہیں، 1000 سال 900 سال پرانے۔ ابن ابی حاتم، طبرانی اور ابن مرودیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جو ہیں، وی آل نو، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کے کزن ہیں، اور بہت بڑے صحابہ میں مفسر قرآن ہیں، ان کا ٹائٹل ہی ترجمان القرآن ہے، اور جتنے بڑے مفسرین ہیں وہ حضرت ابن عباس سے کوٹ کرتے ہیں۔ ہی واز ینگ وین پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پاسڈ اوے، تو ان کو بہت موقع ملا بعد میں رہنے کا، یعنی ان کی طویل عمر تھی، پروفٹ کے بعد یہ زندہ رہے، تو انہوں نے نالج کے لیول کے اوپر، علمی لیول کے اوپر بہت کام کیا تھا، اور قرآن کی تفسیر کے اوپر بڑا کام ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے قرابت دار کون ہیں؟ کون لوگ ہیں وہ جو آپ کے قریب ہیں، جن سے آپ سے محبت کا کہا جا رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی، فاطمہ اور ان کے 2 بیٹے رضی اللہ عنہم۔ اور اس قول کو علامہ جلال الدین سیوطی نے التفسیر در المنصور میں بھی ریکارڈ کیا اور پریزرو کیا۔ تو آج کے اس سیشن میں جو پہلی بات ہم نے قرآن کی برکت اور قرآن کے نور سے سیکھی کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر یہ فرض کر کے گئے کہ، اور اللہ نے اصل میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ کیا کہ پروفٹ کے قربا، پروفٹ کے قرابت دار جو ان کے قریب ہیں، ان سے مودت کرنی ہے، محبت کی سپرلیٹو ڈگری۔ اور تفاسیر نے، صحابہ کے اقوال نے اور احادیث نے ہمیں یہ بتایا کہ ان قرابت دار میں سب سے پہلے امیر المومنین علی بن ابی طالب، حضرت فاطمہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ خاتون جنت، اور امام حسن، امام حسین علیہم السلام، یہ ہستیاں شامل ہیں۔ ان ہستیوں سے محبت دین کا تقاضا ہے، دین ہم سے طلب کر رہا ہے کہ ان ہستیوں سے محبت کی جائے۔ تو یہ برکت کے لیے ہم نے، اور یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ تمام پروفٹس بشمول پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی ریوارڈ نہیں مانگتے، نہ انہوں نے کبھی مانگا۔ ایک دفعہ جب ریوارڈ کا کہا گیا تو وہ کیا مانگا گیا؟ وہ محبت اہل بیت مانگی گئی، محبت قرابت داران مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مانگا گیا۔ ہم 1-2 احادیث اور، تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہو
کہ اہل بیت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا احادیث ہمارے سامنے آئی ہیں، تو میں اس وقت صحیح مسلم میرے پاس ہے، اور صحیح مسلم کا یہ چیپٹر ہے باب فضائل اہل البیت، اہل بیت النبی، the virtues of the household of the Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ جو ہاؤس ہولڈ ہیں، وہ جو ان کی فیملی ہے، ان کے ورچوز. ایز وی آل نو، سورہ احزاب قرآن کی بڑی اہم صورت ہے، 33 نمبر صورت ہے، اور اس 33 نمبر سورہ کی 33ویں آیت ہے. یہ بہت انٹرسٹنگ ہے کہ اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ او پروفٹ کی، میں اس وقت اپنی یادداشت سے ترجمہ پڑھ رہا ہوں، ورڈ ٹو ورڈ نہیں پڑھ رہا، تو اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ رب العزت تو یہی چاہتے ہیں کہ پروفٹ کی فیملی کو پیوریفائی کر دیا جائے، کلینز کر دیا جائے، اس طرح سے کلینز کیا جائے جیسے کہ کلینز کرنے کا حق ہے. یہ سورہ احزاب چیپٹر نمبر 33 ورس نمبر 33 ہے. اس آیت کی تفسیر امام مسلم یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت کیا واقعات ہو رہے تھے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کو کیسے ایکسپلین کیا تھا. اور اس آیت کو روایت کرنے والی خود ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہی ہیں. میں انگریزی ورژن یہاں پہ پڑھتا ہوں برکت کے لیے. بی بی عائشہ فرماتی ہیں the Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم went out one morning wearing a striped cloak of black camel hair. ایک دن پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کو باہر تشریف لے گئے اور وہ انہوں نے جبہ پہنا ہوا تھا جس کے اوپر سٹرائپس تھیں، اور وہ بلیک کیمل ہیئر کا بنا ہوا تھا، جیسے اونٹ کے، اس میں اونٹ کی کھال سے جیسے بنا ہوا تھا. الحسن بن علی came and he enfolded him in the cloak. امام حسن آئے اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جبہ مبارک پہنا ہوا ہے، تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن کو اپنے جبہ میں لے لیا. الحسین came and he enfolded him in it. امام حسین آئے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اپنے جبے کے اندر لے لیا. Then فاطمہ came and he enfolded her in it. پھر بی بی فاطمہ آئیں تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی لے لیا. Then علی came and he enfolded him in it. پھر علی ابن ابی طالب آئے، ان کو بھی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس جبے میں، اپنی چادر مبارک میں لے لیا. Then he said، پھر پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور کیا فرمایا؟ انہوں نے قرآن کی وہی آیت اس کو تلاوت کیا. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. Allah wishes only to remove our rich from you, O members of my family, and to purify you with a thorough purification. قرآن کی یہ آیت کہ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ آپ کو ہر طرح کے رج سے، میل کچیل ناپاکی سے دور کر دے. او فیملی آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ہستیوں کو اپنے مبارک چادر میں لیا اور اس آیت کی تلاوت فرمائی، اور قیامت تک کے لیے ہم سب کو بتا دیا کہ اہل بیت کون ہے. وہ اہل بیت جن کا تذکرہ اس آیت کے ٹکڑے کے ذیل میں ہو رہا ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت سے یہ ہمیں ارشاد فرمایا. علی المرتضیٰ، فاطمۃ الزہرا، حسن و حسین علیہ السلام، یہ وہ ہستیاں ہیں جو پاک ہیں، جو پیوریفائڈ ہیں. اسی آیت کے ذیل میں جامع ترمذی ہماری اہل سنت کی مین سٹریم بکس میں سے ایک بک ہے،
اور ایز وی آل نو ہمارے اہل سنت کے ہاں 6 بڑی کتابیں ہیں جن کو ہم صحاح ستہ کہتے ہیں حدیث کی، اور اس کے علاوہ بھی اوتھینٹک کتابیں ہیں جن میں سر فہرست مسند امام احمد بن حنبل ہے، امام حاکم کی صحیح مستدرک ہے. یہ بھی بڑی جامع اور اوتھینٹک بکس ہیں، مگر 6 بکس کو شہرت ملی ہوئی ہے اینڈ دے آر ویری پاپولر اینڈ کنسیڈرڈ اوتھینٹک. تو ابھی جو روایت میں نے پڑھی یہ صحیح مسلم سے پڑھی تھی. جو اگلی روایت میں پڑھ رہا ہوں یہ جامع ترمذی سے پڑھ رہا ہوں. جامع ترمذی 6 بکس کے اندر آتی ہے. اٹ از ون آف دا بکس. جامع ترمذی میں امام ترمذی روایت لے کے آئے ہیں، اور اس روایت کی جو راویہ ہیں وہ بی بی ام سلمہ ہیں، ام المومنین بی بی ام سلمہ. اور بی بی ام سلمہ سے ان کے جو سٹیپ سن ہیں وہ انہوں نے روایت کیا ہے، عمر بن ابی سلمہ. تو عمر بن ابی سلمہ دا سٹیپ سن آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ستیلے بیٹے ہوئے نا، ان کے تو بیٹے پروفٹ کے ستیلے بیٹے ہو گئے ایک لیول پہ. عمر بن ابی سلمہ دا سٹیپ سن آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم said, when these verses were revealed to the prophet, Allah only wishes to remove the rijs from you, O members of the family, and to purify you with a thorough purification. وہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ ورسز نازل ہوئیں تو دس واز دا ہوم آف ام سلمہ. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن بی بی ام سلمہ کے گھر تھے. He called for Fatima, Hassan, Hussein and wrapped them in a cloak. And Ali was behind him, so he also wrapped him in the cloak. And then he said, O Allah, these are the people of my house. Allahumma ha'ulai ahle baiti. O Allah, these are the people of my house. So remove the rijs from them and purify them with a thorough purification. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی ام سلمہ کے خانہ اقدس میں ہے، حجرہ مبارک میں ہے. یہ آیت نازل ہوتی ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت کے تحت طلب کرتے ہیں، حسن کو بلاؤ، حسین کو بلاؤ، فاطمہ کو بلاؤ. اور روایت کہہ رہی ہے حضرت علی پیچھے تھے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری ہستیوں کو اپنی چادر میں لے لیا اور پھر اس آیت کی تلاوت کی کہ اللہ تو یہی چاہتا ہے اہل بیت کہ آپ کو ہر طرح کی رجس، نقص، ناپاکی، میل کچیل، ہر طرح کی اسپرچول، فزیکل، ہر طرح کی اس سے دور کر دے، پاک کر دے، پیوریفائی کر دے. اب گھر بی بی ام سلمہ کا ہے، ام المومنین ہے، اور وہ بھی یقینی طور پہ پروفٹ کی فیملی ہے. ازواج بھی پروفٹ کی فیملی ہے. تو پروفٹ نے کہا دیز آر دا پیپل آف مائی فیملی. تو ام سلمہ نے جب یہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے یہ واقعہ دیکھا تو ان کا بھی دل کیا کہ وہ اس چادر کے اندر آ جائیں. تو ام سلمہ said, and am I with them, O messenger of Allah? کیا میں بھی ان کے ساتھ ہوں ان ہستیوں کے؟ Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, you are in your place. Anta ala makanika. You are in your own place. آپ اپنے درجے پر ہیں. And you are virtuous to me. اور آپ بھی خیر پر ہیں. آپ کا سٹیشن بھی لافٹی ہے. آپ کا سٹیشن بھی بلند ہے. آپ کا سٹیشن بھی خیر والا ہے. مگر یہ معاملہ ان ہستیوں کے لیے ہوا ہے. اسی لیے جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ہستیوں کو اپنی چادر مبارک میں لیا تو دیز ور 5 bodies, 5 blessed bodies, 5 ٹن، 5 bodies, 5 ٹن. جب یہ 5 ٹن اکٹھے ہوئے اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 5 ٹنوں کی موجودگی میں وہ آیت پڑھی کہ ان کو پاک کر دیا گیا ہے، تو یہ ٹرم ڈیولپ ہوئی پنجتن پاک. پنجتن پاک یہ جو ٹرم استعمال ہوتی ہے، اس ٹرم کے پیچھے قرآن کی آیت اور احادیث مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور لا تعداد احادیث ہیں ٹو بی ویری آنیسٹ. بٹ ان دی انٹرسٹ آف ٹائم ہم صرف یہ 2 ہی پڑھ سکیں ابھی اس آیت کے ذیل میں. اور
Ladies and gentlemen, I urge all of you to visualize this. کیا کوئی شخص صرف کوئی گرینڈ فادر اپنے بچوں کے لیے آج بھی ایسا کرتا ہے؟ کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے کبھی؟ اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم گرینڈ فادر نہیں ہے، کسی کے فادر نہیں ہے، وہ پہلے نبی ہیں. وہ جو کرتے ہیں وہ ریلیجن کا پارٹ ہے. وہ تو زبان کو جنبش نہیں دیتے جب تک وحی نہیں ہوتی. قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہر اقدام، ہر ایکشن وہ ریلیجس مینیفیسٹیشن ہے. وہ صرف ایتھنک لو کی مینیفیسٹیشن نہیں ہے. اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے ہمیں. یہ تو قرآن کے تقاضے ہیں جس کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فارملی مینیفیسٹ کر کے دکھایا ہے. اور اس سے ایک بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ وہ لوگ جو اہل بیت سے دور ہیں، اہل بیت سے رب العزت نے رجس کو دور کیا ہے، گندگی کو دور کیا ہے، میل کچیل کو دور کیا ہے. کہیں خدا نہ خواستہ ہم وہ رجس تو نہیں ہیں جو اہل بیت سے دور ہیں. اہل بیت سے وہی قریب ہوگا جس کے اندر پاکی، طہارت، پاکیزگی، نور ہوگا. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے اندر نعوذ باللہ اندھیرا ہو، ناپاکی ہو، اور نعوذ باللہ ہم اسی لیے اہل بیت سے دور ہیں. اللہ نے ہمیں ان سے دور کیا ہوا ہے. تو قرآن کی یہ جو آیت ہے اور یہ جو 2 احادیث ہم پڑھ رہے ہیں، جو ہم نے پڑھی ہیں، یہ ایک فوڈ فار تھاٹ ہے ہمارے لیے. اگر ہم اہل بیت سے دور ہیں تو نعوذ باللہ کہیں ہم رجس نہ ہو جن کو اللہ نے دور کیا ہوا ہے. اہل بیت سے وہی قربت اختیار کرتا ہے جو کسی درجے کی پیورٹی، سنسیریٹی، ڈیووشن، کلینلینس، لائٹ رکھتا ہوگا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے قلوب اور اذہان کو پاک کرے اور ہم اہل بیت سے جڑ سکیں. تو ہم نے سورہ شورا کی پہلے وہ آیت دیکھی جس میں اللہ رب العزت کے حکم کے تحت پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فیملی کے لیے محبت مانگی تھی. اور سورہ احزاب کی یہ جو 33ویں نمبر آیت ہے، اس کے تحت ہم نے صحیح مسلم اور جامع ترمذی سے 2 حدیث پڑھی. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ تعالیٰ علیہ اور بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ تعالیٰ علیہ، جن کے سامنے یہ واقعات ہوئے. اور یوں لگتا ہے کہ یہ واقعات ایک دفعہ نہیں ہوئے، یہ بار بار ہوئے ہیں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہستیوں کو اپنی آنریبل چادر کے اندر رکھا اور اس طرح سے آپ نے معاملہ فرمایا. ایک اور جو بڑی اہم ایک حدیث ہے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فیملی آف دا پروفٹ کے لیے ایک اسپیشل خطبہ دیا، اور اس خطبے کے ملٹیپل ویریئنٹس ہیں. خطبہ غدیر خم، یہ خطبہ آپ کو جامع ترمذی میں ملے گا، صحیح مسلم میں ملے گا، دیگر کتابوں میں، لاتعداد کتابوں میں، اور اس کے ملٹیپل ویریئنٹس ہیں. لیکن ہم 2 یا 3 ویریئنٹس کو یہاں پر پڑھتے ہیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس فیملی کے لیے کیا فرمایا تھا. یہ جامع ترمذی ہے اور اس کا جو چیپٹر ہے باب فی مناقب اہل بیت النبی، about the virtues of the people of the house of the prophet. جابر بن عبداللہ said، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور حدیث کی دنیا میں جو بڑے نریٹرز ہیں ان میں سے ایک ہیں، جو کثیر جن کی روایات ہیں ان میں سے ایک یہ صحابی ہیں. جابر بن عبداللہ said, I saw the messenger of Allah during his Hajj on the day of Arafah. یہ بڑی کام کی بات ہے. عرفہ والے دن حج ہوتا ہے، 9th ذی الحج. اس روایت کے تحت جابر بن عبداللہ انصاری کی اس روایت کے تحت جسے جامع ترمذی میں امام ترمذی ریکارڈ کر رہے ہیں، پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جابر بن عبداللہ انصاری نے آبزرو کیا on the day of عرفہ، حج والے دن. He was upon his camel القصوہ. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو اونٹنی تھی القصوہ اس پہ تھے، giving a خطبہ، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. So he said، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
O people, indeed, I have left among you that which if you hold fast to it, you shall never go astray. The book of Allah and my family, the people of my house. जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी कह रहे हैं प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज वाले दिन उन्होंने ये खुतबा भी दिया और क्या कहा, बेशक मैं दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं जिनको अगर तुम मजबूती से पकड़ो तो तुम कभी गुमराह नहीं होगे. यू शैल नॉट गो अस्ट्रे. द बुक ऑफ अल्लाह, पहली चीज कुरान, एंड माई फैमिली, मेरा खानदान, द पीपल ऑफ माई हाउस, अहले बैत. खुतबा गदीर खुम का एक वर्जन, एक तो मशहूर रवायत है जो 18 ज़िलहज की है, वो तो है ही है. 9 ज़िलहज को भी अहले बैत के हवाले से प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खुतबा दिया जो कि जामे तिरमिज़ी में जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी ने रिकॉर्ड किया और प्रेजेंट हुआ यहाँ पे. इसी का एक वेरिएंट अगर हम सही मुस्लिम में देखें, हज़रत ज़ैद बिन अरकम की रवायत है, बड़ी खूबसूरत रवायत है. जनाब ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जलीलुल क़दर सहाबा में से एक हैं और ये वही ज़ैद बिन अरकम है जिनके वालिद का वो घर था दार अरकम, जहाँ पर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में छुप कर तबलीग किया करते थे. वेरी क्लोज फैमिली टू प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो वो कहते हैं कि कुछ सहाबा जो हैं, कुछ ताबईन जो हैं, वो जनाब ज़ैद बिन अरकम जब ओल्ड एज में थे तो उनकी ज़ियारत को निकले कि उनसे कुछ हदीस सीखते हैं जाके. एजड थे तो उनसे कहा कि आप कोई हमें हदीस रिसालत माँ बता करें. तो जनाब ज़ैद बिन अरकम ने कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, बहुत सी चीज़ें प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से याद की थी, अब कुछ भूल गया हूँ, कुछ याद है, तो जो बयान करूँगा उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेना, मुझसे बहस ना करना. ओल्ड एज में ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो उन्होंने, लोगों ने कहा आप सहाबी रसूल हैं, कंपेनियन हैं प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कुछ अता करें. तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत एजड हूँ, अब जो फिर मैं बताऊँगा उसको फिर पकड़ना है तुम लोगों ने, उसको तुमने याद रखना है. तो ज़ैद बिन अरकम फरमाते हैं, मैं अंग्रेज़ी में पढ़ रहा हूँ, ये सही मुस्लिम से इस वक्त मैं पढ़ रहा हूँ. One day the messenger of Allah stood and addressed us at a watering place called Khum between Makkah and Medina. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुम नामी जगह पर मक्का और मदीना के दरमियान हमसे खिताब फरमाया. He praised and glorified Allah. अल्लाह के नबी ने अल्लाह की पाकी और तारीफ बयान की. And he exhorted and reminded us. और फिर रब्बुल इज़्ज़त की पाकी बयान करने के बाद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें याद दहानियाँ करवाई, हमें तज़कीर करवाई, एग्जॉर्ट किया, वार्न किया, अल्लाह की पाकी बयान की और फिर अल्लाह के हुकूक की तरफ हमारी तवज्जो मबजूल करवाई, हमें वार्न किया उन्होंने. एंड रिमाइंडेड अस, और हमें याद करवाया. देन ही सेड, हमद के बाद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वार्निंग दी. वार्निंग के बाद उन्होंने फरमाया, ओ पीपल, आई एम ओनली ह्यूमन and soon the messenger of my Lord will come to me and I will respond. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मैं एक बशर हूं, एक इंसान हूं, और जल्द फरिश्ता आएगा, अल्लाह का मैसेंजर फरिश्ता आएगा रब की तरफ से, और मैं उसकी कॉल को आंसर करूंगा. यानी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पर्दा फरमाने का ऐलान कर रहे हैं यहां पे कि जैसे हर ह्यूमन अल्लाह के पास जाते हैं तो मैं भी अल्लाह के पास जाऊंगा. अब यहां पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, आई एम लीविंग अमंग यू टू वेटी थिंग्स. मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं. द फर्स्ट ऑफ विच इज द बुक ऑफ अल्लाह इन विच इज द गाइडेंस एंड लाइट. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वसीयत फरमा रहे हैं,
بہت سے اسکالرز کہتے ہیں ہاذا وصیہ رسول اللہ، یہ وصیت ہے ان کی، ون آف دا لاسٹ میسیجز ہیں ان کے، کہ میں تو اللہ کی کال کو لبیک کہہ رہا ہوں اور میں تم لوگوں کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ دو وزنی چیزیں، ایک اللہ کی کتاب جو کہ گائیڈنس ہے، جو کہ نور ہے، فالو دا بک آف اللہ اینڈ ہولڈ فاسٹ ٹو اٹ، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. اینڈ ہی انکریجڈ us to adhere to the book of اللہ. اور زید بن ارقم کہہ رہے ہیں کہ جب وہ قرآن کی بات کر رہے تھے تو انہوں نے ہمیں زور ڈال کے انکریج کیا کہ بک آف اللہ سے کبھی پیچھے نہ ہٹنا. پھر زید بن ارقم کہتے ہیں then he said، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا and the people of my household I remind you of Allah with regard to the people of my household. I remind you of Allah with regard to the people of my household. I remind you of Allah with regard to the people of my household. 3 دفعہ سرکار دو عالم نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. میں اپنے گھر والوں کے لیے تمہیں اللہ سے تمہیں ڈراتا ہوں. اللہ کو یاد کرنا. میرے گھر والوں کو جب دیکھو تو اللہ کو یاد رکھنا. ان کے ساتھ زیادتی تو نہیں کرو گے، ان کے ساتھ ظلم تو نہیں کرو گے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ کہا کہ میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے لیے، اللہ کا خوف دلاتا ہوں تمہیں اہل بیت کے لیے، اللہ کا خوف دلاتا ہوں تمہیں اہل بیت کے لیے. تو یہ خطبہ غدیر خم جامع ترمذی میں، صحیح مسلم میں، I am leaving behind 2 weighty things، قرآن اینڈ اہل بیت، قرآن اینڈ اہل بیت. اور اگر ہم برکت کے لیے اس خطبہ غدیر خم کا ایک اور چھوٹا سا ویریئنٹ، اس کے بہت ویریئنٹس ہیں، اوتھینٹک حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، ون شوڈ گیٹ اے چانس کہ وہ غدیر خم کے خطبے کو پڑھیں. تو ایک اس کا ویریئنٹ یہ بھی ہے، ایک اس کی حدیث کا ویریئنٹ کچھ یوں بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ صحابہ کرام میں آپس میں اختلاف ہو گیا کسی معاملے میں، تو 4 صحابہ تھے، انہوں نے حضرت علی کے کسی فیصلے پر اعتراض کیا، حضرت علی المرتضیٰ کے فیصلے پر اعتراض کیا. اور حضرت علی سے ان صحابہ کرام نے کہا کہ جب ہم پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے تو اے علی ہم آپ کی شکایت کریں گے، ہم آپ کی شکایت پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں گے. تو جب یہ صحابہ واپس آئے پروفٹ کی بارگاہ میں، تو اب انہوں نے چاروں نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت علی کی شکایت کی. یہ جامع ترمذی سے میں اس وقت پڑھ رہا ہوں، جامع ترمذی سے. صحابہ نے کہا او میسنجر آف اللہ، ڈو یو سی دیٹ علی ابن ابی طالب ڈیڈ سچ اینڈ سچ. ایک صحابی آگے بڑھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پروفٹ کو کیا کہا کہ یا رسول اللہ آپ دیکھتے نہیں ہیں علی نے یہ کیا، علی نے یہ کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رپلائی کیا the messenger of Allah turned away from him. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرہ انور کو پھیر لیا. Then the second one stood and said as he said before. اور پھر دوسرے صحابی رسول آگے بڑھے کہ یا رسول اللہ آپ دیکھتے نہیں علی نے یہ کیا یہ کیا. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی اپنا رخ پھیر لیا. Then the third stood before him and said as he said before, and Prophet sallallahu alaihi wasallam turned away from him. Then the fourth stood and said as they had said. 4 صحابہ نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی المرتضیٰ کی شکایت لگائی، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جواب عطا نہیں کر رہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رخ انور کو پھیر رہے ہیں ان سے. جب چوتھے صحابی رسالت مآب نے بھی شکایت کی تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رنگ ہے وہ غصے سے سرخ ہو گیا. آپ کا چہرہ انور، یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے.
the messenger of Allah faced him and the anger was visible on his face. Prophet sallallahu alaihi wasallam sakht jalal mein aa gaye. He said, what do you want from Ali? What do you want from Ali? What do you want from Ali? तुम अली से क्या चाहते हो? तुम अली से क्या चाहते हो? तुम अली से क्या चाहते हो? और फिर फरमाया, इन्ना अलीयम मिन्नी व अना मिन हो, इंडीड, बेशक अली इज फ्रॉम मी एंड आई एम फ्रॉम हिम. इन्ना अलीयम मिन्नी व अना मिन हो व हुआ वलीयुन कुल्ला मुमिन मिन बादी, and he is the wali of every believer after me. चार सहाबा कराम ने, ऑनरेबल ब्लेसेड कंपेनियंस ने, किसी दुनियावी इख्तलाफ की जिस तरह इंसानों में हो जाता है, जब हज़रत अली उल मुर्तज़ा की शिकायत प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चेहरा अनवर को 4 दफ़ा मोड़ा और चौथी दफ़ा इरशाद फरमाया, तुम मेरे अली से क्या चाहते हो? तुम अली से क्या चाहते हो? तुम अली से क्या चाहते हो? बेशक अली मुझसे है, मैं अली से हूं, और मेरे बाद अली हर मोमिन का वली है. वली मौला को भी कहते हैं, वली मास्टर को भी कहते हैं, वली कस्टोडियन को भी कहते हैं, वली बिलवड को भी कहते हैं, वली फ्रेंड को भी कहते हैं. तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं? मेरे बाद अली हर मोमिन का वली है. अली मिन्नी व अना मिन्हु, अली मुझसे है, मैं अली से हूं. तो ख़ातीनो हज़रात, अभी तक की जो हमारी कॉन्वर्जेशन है उससे 2-3 बातें हमारे सामने आती हैं कि ये जो तबका है फैमिली ऑफ द प्रॉफिट, इसके पीछे कुरान की आयात और अहादीस मुस्तफ़ा है अलैहिस्सलातु वस्सलाम. और जैसे हम कुरान के ऊपर चलना हम पर फ़र्ज़ है, इन हस्तियों की पैरवी करना, इन हस्तियों की इत्तबा करना, इनको फॉलो करना, ये भी हम पर फ़र्ज़ किया गया है. एक डिफरेंट रिवायत में आपके सामने यहाँ पर पेश करके 2 बातें और हमने करनी है, क्योंकि आज के दिन को जो दिन गुजरा है जनाब उमर बिन अल-खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से भी निस्बत है. तो जनाब उमर बिन अल-खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का अहले बैत के हवाले से अक़ीदा क्या था, मैं आज की कॉन्वर्जेशन को उस पर कल्मिनेट करूँगा इंशाअल्लाह, ताकि दुनिया को एक पैगाम जाए कि सहाबा किराम और अहले बैत, इनमें नाउज़ बिल्लाह किसी किस्म का तफ़रक़ा या किसी किस्म की डिवीज़न नहीं है. और अहले बैत से मोहब्बत खुद हमें सहाबा किराम ने और बिलख़ुसूस जनाब उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सिखाई है, अल्हम्दुलिल्लाह. तो आज की इस कॉन्वर्जेशन को हम यहाँ पर कल्मिनेट करेंगे. मगर एक चीज़ जो बरकत के लिए मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, अब जब अहले बैत का मकाम सामने आ गया कि इनसे मोहब्बत करनी है, इनसे प्यार करना है, और मोहब्बत सिर्फ वर्ड्स से नहीं होती, ज़िक्र एक एक्सप्रेशन है, अमल एक और एक्सप्रेशन है, दिल के अंदर छुपे हुए जज्बे एक और एक्सप्रेशन है. हर लेवल पर हमें अहले बैत से मोहब्बत करनी है. जब ये चीज़ इस्टेब्लिश हो गई तो सहाबा ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सवाल किया, या रसूल अल्लाह, हम आपकी फैमिली के ऊपर दरूद भेजना चाहते हैं, हम आपकी फैमिली पर दरूद कैसे भेजें? हमें दरूद का तरीका सिखाएं. और दरूद क्या है? मोहब्बत का एक एक्सप्रेशन है. क्या है? दुआ है, एक सलामती की दुआ, दर्जात की बुलंदी की दुआ. तो जब सहाबा किराम ने अहले बैत के मर्तबे को अंडरस्टैंड किया, इसको पा लिया, तो उन्होंने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हमें बताएं कि हम अहले बैत पर दरूद कैसे भेज सकते हैं. तो ये मेरे पास इस वक्त इमाम हाकिम की सहीह मुस्तदरक अहादीस की, हमारे अहले सुन्नत की मोतबर तरीन किताबों में से एक किताब है. और यहाँ पर ये छोटी सी खूबसूरत सी हदीस ये आई है.
حضرت عبد الرحمن بن ابن ابی لیلہ بیان کرتے ہیں کعب بن اجرا رضی اللہ عنہ کی مجھ سے ملاقات ہوئی. انہوں نے مجھے کہا کیا میں آپ کو ایسی چیز ہدیہ نہ کروں جو میں نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے. عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہہ رہے ہیں ایک صحابی رسول سے میری ملاقات ہوئی. صحابی رسول نے کہا کہ آپ کو گفٹ نہ دوں جو میں نے خود پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. میں نے کہا کیوں نہیں؟ تو ابن ابی لیلہ فرماتے ہیں پھر کعب بن اجرا نے مجھے یہ تحفہ دیا. کعب بن اجرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے یہ تحفہ دیا. کعب بن اجرا فرماتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اہل بیت پر صلاۃ کیسے پڑھیں؟ ہم اہل بیت پر صلاۃ کیسے پڑھیں؟ آپ نے فرمایا یوں پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی سکھایا اور نیچے اسکالر نے یہ جو میرے پاس ورژن ہے صحیح مستدرک کا اس میں فٹ نوٹ لگایا اور اس میں کیا لکھا ہے انہوں نے میں اس حدیث کو یہاں پر اس لیے نقل کر رہا ہوں تاکہ علم کے شائق کو پتہ چل جائے. علم کا شائق یعنی جو علم کو پوزیس کرنا چاہ رہا ہے جس کے اندر جذبہ ہے علم کا شوق ہے جس کے اندر علم کا شوق جو رکھتا ہے اس کو پتہ چل جائے کہ اہل بیت ہی آل پاک کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحابہ نے سوال کیا کہ ہم اہل بیت پر درود کیسے پڑھیں؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ جو آل محمد پر درود ہم اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں جس کے لیے امام شافعی رحم اللہ نے کہا تھا کہ اے اہل بیت نبوت آپ پر سلام ہماری تو نماز مکمل نہیں ہوتی ہم جب تک آپ پر درود نہیں بھیجتے. تو یہ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ہماری نمازوں کے اندر بھی ہم اہل بیت رسالت مآب پیپل آف دا فیملی آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ریکگنائز کرتے ہیں اور یہ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا اور صحابہ نے ہمیں بتایا اور محدثین نے ہمیں ٹرانسفر کیا. اب ایک آخری بات جس کے بعد ہم جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹریڈیشن پڑھیں گے اور پھر ہم اینڈ پر امام مہدی علیہ السلام کی کے بارے میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وہ پڑھیں گے انشاءاللہ. اب ایک سوال یوں پیدا ہوتا ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں قرآن اور اہل بیت. مختلف روایات ہیں میں نے اتنی نہیں پڑھی بہت سی اس کی روایات ہیں. ایک روایت میں ہے یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پہ مجھ سے ملیں گے. تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اہل بیت صرف یہ 5 لوگ ہیں حضرت علی بی بی فاطمہ امام حسن امام حسین یا ان کے آگے بھی کوئی ہستیاں تھیں؟ جیسے وی آل نو اینڈ آف ٹائمز میں امام المہدی نے تشریف لانا ہے تو قیامت تک اس کا مطلب ہے کہ پروفٹ سے لے کے امام مہدی تک درمیان میں بھی تو اہل بیت کے گلمپسز ہمیں نظر آنے چاہیے. وہ جو ٹرو ایئرز ہیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور وہ ٹرو ایئرز جو ہیں وہ ان کا کام کیا ہے وہ کرتے کیا ہے اصل میں. تو ہمارے صوفیاء کی ٹریڈیشن کے بہت بڑے اسکالر ہیں شیخ احمد سرہندی جن کا ٹائٹل ہے مجدد الفسانی. مجدد الفسانی ایز وی آل نو کہ جب اکبر بادشاہ نے یہاں پر دین الہی کا نفاذ کیا اور دین اسلام کو کنٹیمنیٹ اور کرپٹ کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے امام حسین کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کلمہ حق بلند کر دیا اور اکبر کے اس دین کو اور جہانگیر بھی جس کو لے کے چل رہا تھا اس کے خلاف آپ کھڑے ہوئے اور سب کانٹیننٹ کے اندر توحید اور ختم نبوت کے حوالے سے جو آپ کا کارنامہ ہے اسلام کو بچانے میں جو آپ کا کارنامہ ہے وہ ضرب المثل ہے. اور آپ بہت بڑے اسکالر ہیں اور بہت بڑے صوفی بزرگ ہیں. اور ہمارے صوفیاء کی ٹریڈیشن کے حوالے سے ایک بات جو میں عرض کروں کہ 2 بڑے سکولز تھے وحدت الوجود جو ابن عربی سے متعلق ہے
اور اس کا جواب دیا گیا وحدت الشہود، وہ جناب مجدد الفسانی نے دیا. اس درجے کی پرسنالٹی ہے عالم اسلام میں، اس درجے کے اولیاء اللہ کم ہوئے ہیں. تو ان کے وی آل نو ان کے لیٹرز تھے جو کہ اب چھپ چکے ہیں. وہ ایک لیٹرز کے اندر انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ اشارہ دیا ہے کہ اہل بیت کی ہستیاں یہ کیا کرتی رہی ہیں. تو مجدد الفسانی فرماتے ہیں ایک راہ وہ ہے جو قرب ولایت سے تعلق رکھتی ہے. ایک ایسا پاتھ ہے جو مسٹیکل پاتھ کہہ لیں، اسپرچول پاتھ کہہ لیں، اور اس کو اصطلاحی طور پہ جیسے ہم ولایت کہتے ہیں. ایک راہ وہ ہے جو قرب ولایت سے تعلق رکھتی ہے. اس راہ کے واصلین کے پیشوا، واصل کہتے ہیں وصل جس کو، ملاپ جس کو، منزل مل جائے، جو اسپرچول پاتھ میں وصل جس کو مل جاتا ہے، جس کو منزل مل جاتی ہے. اس راہ کے واصلین کے پیشوا اور ان کے سردار اور ان بزرگوں کے منبع فیض حضرت علی المرتضیٰ ہیں. تو شیخ مجدد الفسانی کہہ رہے ہیں جو بھی اسپرچول پاتھ پہ آگے جاتا ہے، اسپرچول پاتھ میں جو ترقی کرتا ہے، جو وصل پا جاتا ہے، جو کلمینیشن والے پوائنٹ پہ پہنچتا ہے، جو گرینڈ صوفی ماسٹر بنتا ہے، تو ان گرینڈ صوفی ماسٹرز کو منبع فیض، ان کو لائٹ کہاں سے مل رہی ہوتی ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ سے ان کو لائٹ مل رہی ہوتی ہے. اور یہ عظیم الشان منصب حضرت علی المرتضیٰ سے تعلق رکھتا ہے. اس راہ میں یعنی مسٹیکل پاتھ میں گویا رسول اللہ کے دونوں قدم مبارک حضرت علی کے مبارک سر پر ہیں، اور حضرت فاطمہ اور حضرات حسنین کریمین اس مقام میں ان کے ساتھ شامل ہیں. تو شیخ مجدد الفسانی کہہ رہے ہیں کہ جو مسٹیکل پاتھ ہے، مسٹیکل پاتھ کا جو ٹاپ ہے وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک قدم ہیں وہ حضرت علی کے سر پاک پر ہے، اور بی بی فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین وہ بھی اسی سٹیشن میں حضرت علی کے ساتھ شامل ہیں. مجدد الفسانی فرماتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت علی اپنی جسمانی پیدائش سے پہلے بھی اس مقام کے ملجا و ماوا تھے جیسا کہ آپ جسمانی پیدائش کے بعد ہیں. تو مجدد الفسانی کہہ رہے ہیں کہ جو مسٹیکل پاتھ ہے، میری جو تحقیق ہے اس میں جو بھی مسٹک ہوا ہے، حضرت علی کی برتھ سے پہلے بھی حضرت علی ہی اس راہ کو کنٹرول کرتے تھے، اور اپنی برتھ کے بعد بھی وہی اسی راہ کو کنٹرول کرتے ہیں. جسے بھی فیض اور ہدایت اس راہ سے پہنچی علی المرتضیٰ کے ذریعے سے پہنچی، کیونکہ وہ اس راہ کے آخری نقطے کے نزدیک ہیں. مجدد الفسانی کہتے ہیں کہ جس کو بھی گائیڈنس ملی ہے وہ حضرت علی سے ملی ہے، کیونکہ حضرت علی اس پاتھ کا جو آخری پوائنٹ ہے، جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کے وہ قریب ہیں، ان کے وہ پاس ہیں. اور جب حضرت علی کا دور ختم ہوا، جب حضرت علی کا وصال ہو گیا، تو یہ عظیم القدر منصب، تو یہ سٹیٹس ترتیب وار حضرات حسنین کریمین کو سپرد ہوا. جب حضرت علی نے پردہ فرمایا، جو وہ اسپرچول کلینزنگ اور وہ جو معاملہ تھا، وہی کام پھر حضرت امام حسن نے کیا اور پھر امام حسین نے کیا. اور ان کے بعد یہی منصب آئمہ اسنا عشری میں سے، یعنی 12 امام، اسنا عشری 12 امامز کو کہتے ہیں، 12 آئمہ اسنا عشری میں سے ہر ایک کو ترتیب وار تفصیل سے تفویض ہوا. حضرت امام حسن اور امام حسین کے بعد وہ کہہ رہے ہیں جو باقی امامز تھے، امام زین العابدین، امام محمد الباقر، امام جعفر الصادق، امام موسیٰ ابن جعفر القاظم، امام علی رضا، امام جواد التقی، امام علی نقی، امام حسن العسکری، اور پھر امام المہدی. وہ جو حضرت علی کا وہ جو کام تھا اسپرچول کلینزنگ والا، وہ کام ان امامز کے اندر پھر تفویض ہوا.
اور ان بزرگوں کے زمانے میں اور ان کے انتقال کے بعد جس کو بھی فیض اور ہدایت پہنچی ہے انہی بزرگوں کے ذریعے پہنچی ہے. کوئی بڑے سے بڑا غوث کتب ابدال اسپرچول کوئی بھی اس کا سٹیشن ہو, اگر اس کو لائٹ کبھی ملی ہے تو اس گھر سے ملی ہے, 12 امام سے ملی ہے, چاہے وہ اقطاب اور نجبائے وقت ہی میں کیوں نہ ہو, اگر وہ کتب ہی کیوں نہ ہو, اگر وہ اپنے ولایت کے سپریم فنکشن پہ کیوں نہ ہو. اور پھر حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں امام المہدی بھی اس ولایت کے کام میں حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ شریک ہوں گے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ جو لائٹ ہے وہ پروفٹ کی فیملی سے ٹرانسمٹ ہوئی اور آج تک اور قیامت تک ٹرانسمٹ ہوتی رہے گی. وہ جو مسٹیکل اسپرچول لائٹ ہے, اور جس کو حضرت علی اجویری کہتے ہیں کہ وہ جو کسٹوڈینز آف دا لائٹ ہیں, ان کی دعاؤں سے, ان کی روحانی توجہ سے اور ان کی دعاؤں سے کائنات کا نظام چل رہا ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں سے اس دنیا اور کائنات کے نظام کو چلاتے ہیں. تو وہ جو ہستیاں ہیں وہ ان امامز اور ان اہل بیت کے گھرانے کے ساتھ جڑتی ہیں, ان کی لائٹ حاصل کرتی ہیں, اور پھر آگے معاملہ اس طرح چلتا رہتا ہے. تو آج کا یہ جو سیشن ہے, ہم میرا خیال ہے تقریباً کلمنیشن تک پہنچ گئے ہیں. تو اس میں ہمیں یہ سمجھ آئی کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیملی قرآن اور حدیث وہ ناطق ہے. قرآن اور حدیث ہم سے تقاضا کر رہے ہیں کہ اس فیملی کو سینٹرل مانا جائے, اس فیملی کی اتباع, اس کی پیروی کی جائے. اور یہ جو فیملی ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی, یہ اسپرچول گائیڈز ہیں, یہ گائیڈنس کا کام کرتے ہیں, اور ان کے ساتھ جب جڑتے ہیں تو ہمیں وہ لائٹ قرآن والی ان ہستیوں کے تھرو ملا کرتی ہے. کیونکہ جناب عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت کے تحت ان کی شہادت کا دن گزرا ہے, تو آخر میں, اور اس کے بعد ہم امام المہدی کی انشاءاللہ کچھ روایات کو سنیں گے, تو ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طریقے سے اہل بیت کے ساتھ جڑے تھے, تو ہم 2 روایتیں کوئکلی دیکھ لیتے ہیں. یہ میرے پاس اس وقت مسند امام احمد بن حنبل ہے, اور مسند امام احمد بن حنبل بہت بڑی احادیث کی کلیکشن ہے. اور وی آل نو امام احمد بن حنبل جو ہیں وہ نہ صرف ایک بہت بڑے فقیہ تھے بلکہ محدث بھی تھے. اور جتنے ہمارے محدثین ہیں, امام بخاری, امام مسلم, ون وے اور دی ادر, یہ سب لوگ ون وے اور دی ادر امام احمد بن حنبل کے اسٹوڈنٹس میں سے تھے. تو امام احمد بن حنبل کا بہت بڑا مقام ہے ہمارے مسلم ہیریٹیج کے اندر. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے, اور غدیر خم ہی کی روایت ہے مگر اس کا ایک بڑا خوبصورت ویریئنٹ ہے. کہتے ہیں کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, ایک مرتبہ ہم لوگ کسی سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے. ہم نے غدیر خم کے مقام پر پڑاؤ ڈالا. کچھ دیر بعد صلاۃ الجامعہ کی منادی کر دی گئی. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹریول پہ تھے اور نماز کا اعلان کیا گیا. 2 درختوں کے نیچے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جگہ تیار کر دی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ظہر پڑھائی. حضرت براء کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ٹریول کر رہے تھے, راستے میں نماز کا وقت ہوا, نماز پڑھائی گئی, اور وہاں پر ایک واقعہ ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ظہر پڑھائی اور حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر 2 مرتبہ فرمایا. اب حضرت علی کا ہاتھ پکڑا, تم لوگ نہیں جانتے کہ مجھے مسلمانوں پر ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ حق حاصل ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہاری جانوں پر میں زیادہ حق نہیں رکھتا, تمہارے سے بھی زیادہ. صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ قالوا بلا, بالکل ایسا ہی ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ دبا کر فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا, جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے.
اور پھر فرمایا اللہم والی من والا وعادی من عادا، اے اللہ جو علی سے ولا یعنی محبت رکھتا ہے تو بھی اس سے محبت کر، اور جو علی سے عداوت یعنی دشمنی رکھتا ہے تو اس سے دشمنی فرما۔ اب جب یہ معاملہ ہوا، مشہور معاملہ ہے، لیکن اب اس کے آگے ایک اور واقعہ ہوا۔ حضرت برا کہتے ہیں بعد میں حضرت عمر بن الخطاب نے حضرت علی المرتضیٰ سے ملاقات کی۔ حضرت عمر آگے بڑھے اور جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب سے ملاقات کی اور فرمایا اے ابن ابی طالب تمہیں مبارک ہو، اے ابن ابی طالب تمہیں مبارک ہو، تم نے صبح اور شام اس حال میں کی کہ تم ہر مومن مرد اور عورت کے مولا قرار پائے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، the most honorable companion of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، خلیفہ راشد، فاروق جن کا ٹائٹل ہے، حق و باطل میں فرق کرنے والا جن کو کہا گیا ہے، حضرت علی سے ملاقات کر کے کیا کہتے ہیں؟ او سن آف ابو طالب، آئی کنگریچولیٹ یو، میں تمہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، تمہاری صبح کی کیا شان ہے، تمہاری شام کی کیا شان ہے، اس حال میں تمہاری صبح ہوئی، اس حال میں تم نے شام کی کہ آج سے ہر مومن مرد اور عورت کے تم مولا قرار پائے ہو۔ You have been declared master of every man and woman who professes faith۔ آج کی صبح اور آج کی شام کی کیا شان ہے علی، کہ آج کی صبح اور آج کی شام کے بعد تم ہر کسی کے مولا بن گئے ہو۔ اور یہ جو آخری روایت ہے برکت کے لیے، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت ہے، اور یہ میرے پاس اس وقت جو کتاب ہے الاصابہ فی تمیز الصحابہ، حافظ ابن حجر اسقلانی، بہت بڑے ہمارے محدث ہیں اہل سنت کے، ابن حجر اسقلانی کا ٹائٹل ہے امیر المومنین فی الحدیث، حدیث کی دنیا کے خلیفہ امیر المومنین۔ اور بخاری شریف کی جو سب سے بڑی کامنٹری ہے، دو ہیں بڑی کامنٹریز، ان میں سے جو ایک بڑی کامنٹری ہے وہ اس کے کمپائلر یہ ہیں، اور جب کوئی روایت لاتے ہیں تو اپنی محدثانہ بہت سکروٹنی کے بعد روایت لے کے آتے ہیں، ایسے روایت نہیں لے کے آتے۔ تو صحابہ کرام کے اوپر ان کی کتاب ہے، بہت مشہور معتبر کتاب ہے۔ اگر کوئی شخص صحابہ کی لائف کو پڑھنا چاہتا ہے تو اس کتاب کے بغیر وہ صحابہ کی لائف کو نہیں، ان کی پروفائلز تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں، اور اس روایت کو امام حسین علیہ السلام خود روایت کر رہے ہیں۔ تو امام حسین اور حضرت عمر کا آپس کا تعلق یہ روایت ہمیں بتائے گی۔ امام حسین فرماتے ہیں میں بچپن میں مسجد نبوی میں آیا، حضرت عمر خطبہ دے رہے تھے، میں ممبر کے پاس پہنچ کر کہنے لگا میرے نانا کے ممبر سے اترو اور اپنے ابا کے ممبر پر جاؤ۔ امام حسین مسجد نبوی میں آئے ہیں، مسجد نبوی میں جناب عمر بن الخطاب ممبر پر تشریف رکھتے ہیں، حضرت امام حسین ان کو نیچے بلا رہے ہیں، اور کیا کہہ کر بلا رہے ہیں، چھوٹے ہیں، سن کم ہے، کہ میرے نانا کے ممبر سے اترو اور اپنے والد کے ممبر پر جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو فرمانے لگے میرے والد کا تو ممبر نہیں ہے۔ پھر انہوں نے مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیا اور میں اپنے سامنے رکھی کنکریوں سے کھیلنے لگا۔ ممبر سے اتر کر وہ مجھے اپنے گھر لے گئے اور فرمانے لگے یہ بات کس نے سکھائی؟ میں نے کہا اللہ کی قسم مجھے کسی نے نہیں سکھائی۔ جناب عمر نے فرمایا میری جان تم جب چاہو ہمارے پاس آ جایا کرو۔ حضرت عمر بن الخطاب 22 لاکھ مربع میل جن کی سلطنت ہے، خلیفہ راشد ہیں،
وہ عمر بن الخطاب جب تشریف لائیں تو شیطان اپنا رستہ بدل لیتا ہے. امام حسین جو خانوادہ اہل بیت کے ایک رکن ہیں, چھوٹے ہیں, ان کو کہتے ہیں نیچے آؤ. حضرت عمر نیچے آ جاتے ہیں اور حضرت امام عالی مقام کہتے ہیں کہ اپنے والد کے ممبر پر جاؤ. حضرت عمر کہتے ہیں ہمارا کوئی ممبر نہیں, آپ ہی کا ممبر ہے. پھر جب پولائٹلی انکوائر کرتے ہیں کہ بچے کو کسی نے یہ بات تو نہیں سکھائی, تو حضرت امام حسین کہتے ہیں میں خود کہہ رہا ہوں. تو کیا کہہ رہے ہیں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تم میری جان, تم جب چاہو ہمارے پاس آیا کرو. حضرت عمر ان کو کہہ رہے ہیں او مائی بیلاوڈ, تم میرے پاس آیا کرو. اب روایت آگے چل رہی ہے, میں مختصر کر رہا ہوں اس روایت کو. تو امام حسین کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میرا دل کیا کہ میں حضرت عمر سے ملوں, اور جب میں حضرت عمر کے گھر گیا تو وہ مصروف تھے, تو میں واپس آ گیا. تو حضرت عمر کو جب پتا چلا کہ امام آئے تھے, امام حسین, اور وہ واپس چلے گئے ہیں, تو انہوں نے دوبارہ بلوایا ان کو, اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بھیجا. تو امام حسین سے جب گفتگو ہوئی تو امام حسین نے سے پوچھا کہ آپ آئے تھے. امام حسین نے کہا جی میں آیا تھا, لیکن آپ محو گفتگو تھے اس لیے میں واپس چلا گیا. تو حضرت عمر کا یہ جملہ غور سے سننے والا ہے, اور کاش ہم سب حضرت عمر جیسا ایمان رکھیں. حضرت عمر فاروق نے امام حسین کو فرمایا جو کچھ تم ہمارے سروں پر دیکھ رہے ہو, اپنی انہوں نے ٹربن کی طرف اشارہ کیا, اور عرب ورلڈ میں ٹربن ایک سمبل ہے, سمبل آف پروٹوکول اینڈ پاور. جو کچھ تم ہمارے سروں پر دیکھ رہے ہو اسے اللہ نے پیدا کیا اور پھر تم لوگوں نے قائم رکھا. مجھے جو عزت ملی ہے وہ اللہ نے دی, اور تم لوگوں نے, پیپل آف دا فیملی, اہل بیت رسول, تم لوگوں کی وجہ سے, تم لوگوں کے صدقے سے مجھے ملی ہے. اپنی دستار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نے کہا ہمارے سروں پر جو کچھ ہے اسے اللہ نے پیدا کیا اور پھر تم لوگوں نے قائم رکھا ہے. یعنی اہل بیت نبوت میں جو کچھ بھی ہوں میں آپ لوگوں کی وجہ سے ہوں. کاش ہم سب فرقہ واریت کے لینز سے باہر آ جائیں. محبت کا اگر کوئی لینز ہے تو وہ لگا لے, تعصب کا اگر کوئی لینز ہے تو وہ نکال دے. اہل بیت کی سینٹرالٹی کو, اہل بیت کی وہ جو لافٹی ان کی وہ جو آئیڈینٹی ہے, اس کو تو خود صحابہ کرام نے ہمیں سکھایا ہے. ہم آج اگر امام حسین علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں تو ان صحابہ نے تو ہمیں سکھایا ہے. حضرت عمر بن الخطاب ہی جو تھے جنہوں نے امام حسین کا نکاح پڑھوایا تھا بی بی شہر بانو کے ساتھ, جن سے امام زین العابدین پھر پیدا ہوئے. اہل بیت کی محبت میں ہم کسی, نعوذ باللہ من ذالک, کسی ہستی کے لیے کوئی ادنا رائے سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمارے دلوں کے اندر ہو. ساری ہستیاں اپنے مقام بلند پر ہیں, اور کیونکہ محرم الحرام کو اہل بیت سے نسبت حاصل ہے, خاص طور پر امام حسین علیہ السلام سے نسبت حاصل ہے, تو ہم خاص طور پہ اس لیے امام حسین علیہ السلام کا اور ان کے آگے ورثاء کا تذکرہ کرتے رہیں گے. ہمارا جو فارمیٹ ہے کل بھی جس پہ ہم چلیں گے انشاءاللہ, اس کے مطابق ہم امام مہدی کا ضرور تذکرہ کریں گے اپنی سیٹنگز اور سیشنز کے اندر, کیونکہ کربلا تو ایک استعارہ ہے, حق و باطل کی ایک جنگ ہے. اٹ از اے میٹافور, اٹ ڈسٹنگوشز بٹوین دا رائٹ, بٹوین دا فورسز آف رائٹ اینڈ بٹوین دا فورسز آف ایول. آگے جو چیلنجز ہمیں درپیش ہوں گے, جو چیلنجز آنے والے ہیں, اگر کربلا سے ہم نے سیکھا ہے تو ہم ان چیلنجز کا مقابلہ کر سکیں گے, ان چیلنجز سے عہدہ برا ہو سکیں گے. ان چیلنجز کے لیے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام المہدی کو ہمارا حاکم بنایا ہے, ہمارا امام بنایا ہے. اور امام مہدی کون ہے, ان سے محبت کیسے کی جائے, ان کو کیسے سمجھا جائے, اس حوالے سے ہمارے پاس جو اوتھینٹک احادیث ہیں وہ ہم روز پڑھا کریں گے. تو اس آخری سیگمنٹ میں ہم ان احادیث کو سنتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ اور اہل بیت، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو سلام، اسپیشلی امام مہدی جو آنے والے وقتوں کے جو آخر الزمان کے امام ہیں ان کو بھی سلام۔ پہلی حدیث ہم دیکھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دن کی محبت پورے سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اہل بیت ہے اس کو ایک دن کی محبت کرنا، سچی سنسیریٹی کے ساتھ محبت کرنا پورے سال کی عبادت سے بہتر ہے، اور جو اسی محبت پر فوت ہوا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اس حدیث کو امام دیلمی نے روایت کیا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خود اہل بیت مصطفیٰ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اہل بیت ہے، جو ان کی فیملی ہے، جن میں حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسن اور امام حسین شامل ہیں، اللہ تعالیٰ کو خود یہ لوگ بہت پسند ہیں کیونکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے بہت سنسیئر ہیں۔ دوسری حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں درخت ہوں اور فاطمہ اس کے پھل کی ابتدائی حالت ہے، اور علی اس کے پھول کو منتقل کرنے والا ہے، اور حسن اور حسین اس درخت کا پھل ہیں، اور اہل بیت سے محبت کرنے والے اس درخت کے اوراق ہیں، پتے ہیں، اور یقیناً جنت میں داخل ہونے والے ہیں۔ سو یہ ایز اے ٹری پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایگزامپل دی ہے کہ میں درخت ہوں اور فاطمہ پھل ہیں، پھل کی ابتدائی حالت ہیں، اور علی اس کے پھول کو منتقل کرنے والے ہیں، اور حسن اور حسین اس درخت کے پھل ہیں، اور جو اس درخت کے پتے ہیں وہ لوگ ہیں جو اہل بیت سے، میری فیملی سے محبت رکھتے ہیں، ایز اے ہول ہیں، ہم سب ایک یونٹ ہیں۔ اس طرح سے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین کیا ہے۔ ایک حدیث ہے جس میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر کوئی ان کی اہل بیت کے بارے میں برا بولے یا انہیں برا سمجھے یا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق، ریلیشن، نسبت کو برا سمجھے تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے ریاکٹ کرتے تھے، ان کو کیا اچھا لگتا تھا یا نہیں، اس پہ یہ حدیث ہے، یہ پڑھتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خادمہ تھی، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاؤس ہولڈ کی، اہل بیت کی ایک خادمہ تھیں، ایک ان کی ہیلپر تھیں جو ان کی خدمت بجا لاتی، اسے بریرہ کہا جاتا تھا۔ پس اسے ایک آدمی ملا اور اس نے کہا، اے بریرہ، اپنی چوٹی کو ڈھانپ کر رکھا کرو، بے شک محمد تمہیں اللہ کی طرف سے کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ تو بریرہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاؤس ہولڈ کی ہیلپر تھیں، ان کی خدمت کرتی تھیں، ان کے گھر میں کام کرتی تھیں۔ تو ان کو کوئی آدمی ملا اور اس آدمی نے بڑا طنز کیا اور اس کو تنگ کرنے کی کوشش کی، اور بریرہ کو کہا اس نے کہ تم یہ کیا کر رہی ہو، کن لوگوں میں پھنسی ہوئی ہو، اور تم ذرا اپنی چوٹی کو ڈھانپ کے رکھنا، احتیاط سے رہنا، کیونکہ یہ محمد تو تمہیں کوئی، نعوذ باللہ، لیکن محمد تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اس آدمی نے بریرہ کو چھیڑا اس طرح سے۔
تو راوی بیان کرتے ہیں کہ بریرہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دی. پس آپ اپنی چادر کو گھسیٹتے ہوئے باہر تشریف لائے. درحال کہ حضور نبی اکرم کے دونوں رخسار مبارک سرخ تھے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بریرہ نے یہ بات بتائی کہ مجھے آ کے اس آدمی نے اس طرح سے کہا ہے. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو وہ کافی ناراض ہوئے. ان کے رخسار مبارک سرخ ہو گئے, یعنی کہ انہیں غصہ آ رہا ہوگا. his cheeks were red, ان کے گال لال ہو گئے ہوں گے, اور وہ اپنی چادر کو گھسیٹتے ہوئے جلدی میں باہر گئے. بیکاز ہی واز سو اپسیٹ. وہ یہ سن کے خوش نہیں ہوئے کہ لوگ تنگ کر رہے ہیں بریرہ کو, یہ کہہ کے کہ محمد تمہیں کسی چیز کا فائدہ نہیں پہنچا سکتے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے باہر تشریف گئے, اور ہم انصار کا گروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کو آپ کے چادر کے گھسیٹنے اور رخساروں کے سرخ ہونے سے پہچان لیتے تھے. بس ہم نے اپنا اسلحہ اٹھایا اور حضور کے پاس آ گئے اور عرض کیا, یا رسول اللہ, آپ جو چاہتے ہیں ہمیں حکم دیں. پس اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے, اگر آپ ہمیں ہماری ماؤں, آبا اور اولاد کے بارے میں بھی کوئی حکم فرمائیں گے تو ہم ان میں بھی آپ کے قول کو نافذ کر دیں گے. تو جب انصار جو مدینہ کے لوگ تھے جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کر رہے تھے, انہوں نے جب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصہ ہیں اور چادر گھسیٹتے ہوئے آ رہے ہیں باہر, تو انہوں نے یہ پہچان لیا کہ کوئی معاملہ ہوا ہے, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے ناراض کیا ہے. تو وہ بھاگتے ہوئے اپنا اسلحہ, اپنے ویپنز اٹھاتے ہوئے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے, آپ ہمیں بتائیں, کوئی حکم دیں, اور اینڈ آپ جو کہیں گے ہم وہ کر دیں گے. آپ کو کس نے تنگ کیا ہے, آپ ہمیں بتائیں. تو پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ گئے اور اب وہ ایک سپیچ کرنے لگے. جو بھی ارد گرد لوگ ہیں ان سے مخاطب ہیں, اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, میں کون ہوں؟ ہم نے عرض کیا, آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہاں لیکن میں کون ہوں؟ ہم نے عرض کیا, آپ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف ہیں. یعنی آپ امیجن کریں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں, غصے میں ہیں. یہ سن کے بات جو بریرہ کے ساتھ ہوئی ہے, بہت ناراض ہوئے ہیں. اب وہ ممبر پہ ہیں اور وہ سب سے بات کر رہے ہیں, اور پہلی چیز وہ پوچھتے ہیں لوگوں سے, وہ کہتے ہیں کہ میرا تعارف کراؤ. اور یہ ایک بڑے ٹیچر کی نشانی ہوتی ہے کہ غلطی کو جب صحیح کرنا ہوتا ہے تو وہی لیسن ریپیٹ کرتے ہیں, کہ وہ جو عوام سامنے کھڑی ہے, جو لوگ سامنے کھڑے ہیں, ان لوگوں سے یہ پوچھتے ہیں کہ مجھے بتاؤ کہ میں کون ہوں. اس چیز سے وہ شروع کرتے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. تو کہتے ہیں نہیں, مجھے بتاؤ میں کون ہوں, یعنی کہ میں کہاں سے ہوں, کس سے ہوں, یہ مجھے بتاؤ. تو لوگ پھر ان کی فیملی کے بارے میں بتاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ آپ محمد بن عبداللہ ہیں, بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف, یعنی ان کی فیملی لائن, ان کی 4 فادرز کا نام لینا شروع کرتے ہیں کہ آپ کا تعارف یہ ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں, لیکن اس میں کوئی فخر نہیں. میں وہ پہلا شخص ہوں جس سے قبر پھٹے گی, لیکن اس میں کوئی فخر نہیں. اور میں وہ پہلا شخص ہوں جس کے سر سے مٹی جھاڑی جائے گی, لیکن کوئی فخر نہیں. اور میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والا ہوں, لیکن کوئی فخر نہیں. ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو یہ گمان کرتے ہیں کہ میرا رحم, میرا نسب اور میرا تعلق کوئی فائدہ نہیں دے گا. ایسا نہیں ہے جیسا کہ یہ لوگ گمان کرتے ہیں. بے شک میں شفاعت کروں گا اور میری شفاعت قبول بھی ہوگی, یہاں تک کہ جس کی میں شفاعت کروں گا وہ یقیناً دوسروں کی شفاعت کرے گا,
اور اس کی بھی شفاعت قبول ہوگی، یہاں تک کہ ابلیس بھی اپنی گردن کو بلند کرے گا شفاعت میں طمع کی خاطر کہ کسی طور اس کی بھی شفاعت کوئی کر دے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے بیان کیا ہے۔ اور یہاں کیا ہو رہا ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریلیشن یا ان کے تعلق کے بارے میں کسی نے ایک بری بات کی کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی لیول کا ریلیشن کوئی فائدہ نہیں دے گا، اور اس پہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ آئے ہیں اور سب لوگوں کو سکھا رہے ہیں۔ پہلے تو اپنی فیملی ٹری کے بارے میں سکھا رہے ہیں کہ میں کون ہوں، تم عزت کرو، اور پھر آگے یہ بتاتے ہیں کہ مطلب اپنے فضائل بیان وہ کر رہے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ مجھ سے کسی بھی لیول کا نسب یا تعلق فائدہ دے گا۔ یعنی ایک ریلیشن تو ایز اے پروفٹ ہے کہ ہمارے وہ پروفٹ ہیں، تو ہمارا ان سے تعلق ہے کہ وہ ہمارے پروفٹ ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اپنی فیملی کے ساتھ کیا ہے، اور یہ اس میں فرما رہے ہیں کہ میں شفاعت کروں گا اور میری شفاعت قبول ہوگی، اور میں جن لوگوں کی شفاعت کروں گا ان کی بھی شفاعت قبول ہوگی، اللہ تعالیٰ قبول کریں گے۔ اور اس کے بعد ایک حدیث ہے جس میں نبی پاک یہ بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ شفاعت کریں گے کس کی؟ تو اس حدیث میں وہ فرماتے ہیں جی، اس حدیث میں فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم نے فرمایا، اپنی امت میں سب سے پہلے جس کی میں شفاعت کروں گا وہ میرے اہل بیت ہیں۔ اپنی امت میں سب سے پہلے میں جس کی شفاعت کروں گا وہ میرے اہل بیت ہیں، پھر جو قریش میں سے میرے قریبی رشتہ دار ہیں، پھر انصار یعنی وہ مدینہ کے سپورٹرز جنہوں نے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریفیوج دی تھی، پھر انصار کی، پھر ان کی جو یمن میں مجھ پر ایمان لائے اور میری اتباع کی، پھر تمام عرب کی، پھر عجم کی، اور سب سے پہلے میں جن کی شفاعت کروں گا وہ اہل فضل ہوں گے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ پچھلی حدیث میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں جس کی شفاعت کروں گا وہ لوگ بھی شفاعت اور لوگوں کی کریں گے، اور اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ سکھا رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں کہ اپنی امت میں سے میں سب سے پہلے شفاعت اپنے اہل بیت کی کروں گا۔ اہل بیت میں ہمیں پتہ ہے کہ حضرت فاطمہ، امام علی، امام حسن، امام حسین، یہ کلوزسٹ ان کے فیملی ممبرز میں سے فیملی ممبرز ہیں۔ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں سب سے پہلے میں ان لوگوں کی شفاعت کروں گا، اور جیسا کہ ہم نے آج سنا بھی، قرآن کی آیت بھی تھی، آیت تطہیر جس کو کہتے ہیں، کہ نبی پاک نے ان لوگوں کو چادر میں لپیٹا تھا اور تلاوت فرمائی تھی قرآن کی کہ اللہ تو تم لوگوں کو پاک صاف کرنا چاہتا ہے اور تم ہو میرے اہل بیت۔ تو یہ معاملہ تو قیامت کے دن نہیں ہوا، یہ تو کافی پہلے اپنی زندگی میں ہی یہ معاملہ شروع ہو گیا کہ یہ کمپینینز جو کلوزسٹ فیملی ممبرز تھے وہ ہمیشہ سے نبی پاک کے ساتھ تھے اور کلوزسٹ تھے، اور سب سے زیادہ نبی پاک نے انہی لوگوں کو سکھایا، پیوریفائی کیا۔ اینڈ پہ ہم تھوڑا سا ذکر امام مہدی کا کر لیتے ہیں۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، مہدی میری نسل اور فاطمہ کی اولاد سے ہوگا، مہدی میری نسل اور فاطمہ کی اولاد سے ہوگا۔ اور یہاں
یہاں پہ حضرت فاطمہ کا ذکر ہے تو اس کا مطلب ہے حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی اولاد سے ہوں گے امام مہدی. اور اس کے بعد حضرت علی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا کا صرف ایک دن بھی باقی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ اسی کو دراز فرما دے گا اور میرے اہل بیت میں سے ایک شخص یعنی مہدی کو پیدا فرمائے گا جو دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ اس سے پہلے ظلم سے بھری ہوگی. اس حدیث کو امام ابو داؤد اور ابن ابی شیبہ نے بھی روایت کیا ہے. تو حضرت علی فرما رہے ہیں پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی جب تک امام مہدی اس دنیا میں نہ آ جائیں اور اللہ تعالیٰ کے عدل انصاف کے نظام کو قائم نہ کر دیں. اینڈ اگر ابھی تک وہ نہیں آئے دین ہم سب ان کے منتظر ہیں. وی آر ویٹنگ فار ہم، وی آر ویٹنگ فار ہم اینڈ ہوپ فلی وی آل وانٹ ٹو بی اے پارٹ آف ہز ٹیم اینڈ وین ہی کمز، جب وہ آئیں گے تو ہم ان کو سپورٹ کریں. اور اس سب چیز کے ہونے کے لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ یہ چیز ہونی ہے اینڈ وی وانٹ ٹو بی وتھ ہم وین ہی کمز. اور یہ آخری حدیث ہے جس میں پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو امام مہدی کے اگینسٹ ہوں گے، جو ان کی مدد نہیں کریں گے، ان فیکٹ جو ان سے لڑیں گے، وہ لوگ کون ہوں گے. تو حضرت ابو ذر غفاری بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح کی کشتی کی سی ہے. حضرت نوح کی کشتی ہم سب کو پتہ ہے کہ حضرت نوح کی کشتی میں جو لوگ اور جو جانور سوار ہوئے تھے وہ بچ گئے تھے، اور جب اللہ تعالیٰ نے کافی بارش برسائی تھی اور دنیا میں باقی سب چیز اس پانی میں بہہ گئی تھی، ڈوب گئی تھی، ختم ہو گئی تھی، لیکن حضرت نوح کی کشتی میں جو لوگ سوار ہوئے تھے یا جو جانور سوار ہوئے تھے وہ بچ گئے تھے. تو پروفیسر سلم حضرت نوح کی کشتی سے مثال دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح کی کشتی کی سی ہے. جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا. اور آخری زمانے میں جو ہمیں یعنی اہل بیت کو قتل کرے گا گویا وہ دجال کے ساتھ مل کر قتال کرنے والا ہے. اس حدیث کو امام طبرانی نے بیان کیا ہے، یعنی کہ پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، آنے والے وقتوں کی خبر دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آخری زمانہ جو آئے گا اس میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اہل بیت کے خلاف جنگ کریں گے، ان کو قتل کریں گے، ان کو ماریں گے، اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ جیسے وہ دجال کے ساتھ مل کر میرے ساتھ جنگ کر رہے ہیں. بہت سیویئر ورڈز ہیں. سو ہم سب اینڈ آف ٹائمز میں ہی ہیں اور ہمیں دیکھنا چاہیے، اویئرنیس رکھنی چاہیے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور کیا ہم ان لوگوں میں تو نہیں شامل جو مسلمانوں کے اگینسٹ جنگ کر رہے ہیں، جو نیک لوگوں کے اگینسٹ جنگ کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے ان لوگوں میں امام مہدی بھی شامل ہوں. تو یہ کچھ حدیثیں تھیں. کاظمی صاحب اس کو کلمنیٹ کریں. جی تھینکس الاٹ. انشاءاللہ ہم کل پھر 7:20 پر انشاءاللہ ہم اپنے سفر کو آگے لے کے چلیں گے، اور کل ہم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ جو پیریڈ ہے، ٹائم پیریڈ، اس وقت جو سوشو پولیٹیکل ڈی جنریشن ہوئی ہے اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، اور پھر اس طرح سے ہم امام حسین علیہ السلام کے سفر کو اور ان کی ہسٹری کو ڈے بائی ڈے ٹریس کریں گے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ پڑھا، جو کچھ سنا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کا شرف عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.